جن سے محبت ہوتی ہے ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، انہیں نظر سے اوجھل نہیں. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے محبت کا. جن سے محبت ہوتی ہے ان پر نظر رکھی جاتی ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. مصطفیٰ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ڈٹا رہے، بے شک تو ہماری نظروں میں رہتا ہے، تو ہماری نظروں. جن سے محبت کی جاتی ہے ان پہ نظر رکھی جاتی ہے. اب یہ بات آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے جو کہا تھا میں آپ کو ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں، یہاں وہ تحفہ. اب یہ تحفہ جب آپ مسجد سے نکلیں گے نا تو ہر بچے کو بھی اس تحفے کا پتہ ہوگا. میں تحفہ کوئی کھانے والی ٹافی نہیں دے رہا، میں سرکار دو عالم کی ایک حدیث تحفے میں دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرمان سننے سے پہلے، یہ فرمان جان ہے آج کی گفتگو کی، یہ سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں. ہم لوگ اس امید پہ جیتے ہیں کہ سرکار نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے. یہ ہے نا، ہمیں جنت میں آقا نے لے کے جانا ہے. اور جب جنت میں جانا ہے تو وہاں باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ملتی ہیں. یہ حوروں کا تصور ہر ایک کے پاس ہے، حوریں بھی ملتی ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی حور ہوگی جو مجھے ملے گی، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ نے حوروں کو بتا رکھا ہے کہ قیامت کے بعد جو جنت میں آئیں گے لوگ تو کس حور کو کون سا بتا ملے گا، یہ حوروں کو آج بتا رکھا ہے. حوروں کے علم میں آج بھی یہ ہے کہ جب جنت میں لوگ آئیں گے تو کس حور کو کون سا بتا ملے گا، یہ حوروں کو پتہ چل چکا ہے. اب سنیں اس بات کے بعد حدیث سنیں. سرکار نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجتها الا كانت زوجته من الحور العین. آقا نے فرمایا دنیا میں جب کسی شخص کی بیوی اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، بڑے لوگوں کو تنگ کرتی ہے نا، ہر بندہ کسی اور سے تنگ ہو یا نہ ہو بیوی سے ضرور ہوتا ہے، رشتہ ہی ایسا ہے. اللہ جنت نصیب کرے. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب گولڑا شریف والے فرمایا کرتے تھے بار پگا تے کار اگا، بار پگا تے کار اگا. باہر جتنا مرضی چودھری ہو، جیسا مرضی ہو، بیوی کے سامنے گھسک نہیں سکتا. وہاں معاملات ڈاڈے، کیونکہ وہ جس بات اس نے تھوڑا ماننا ہے کہ تو کہاں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تو شاہ جہان بادشاہ ہو، جہانگیر بادشاہ ہو، وہ بادشاہ باہر والوں کے لیے ہے، اس کا تو نوکر بن کے کھڑا ہوتا. بیوی ہر ایک کے ساتھ لڑ جاتی ہے. اب سرکار نے کمال کریمی فرمائی، کریمی یہ فرمائی، آقا نے فرمایا جب کوئی بیوی اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے تو جنت میں بیٹھی حور تڑپ کے بولتی ہے. حور کو پتا ہے نا بندہ میرا ہے، وہ وہاں سے بولتی ہے، کیا کہتی ہے؟ لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، اسے تنگ نہ کر. یار آپ کا ہمدرد میں نے کہاں کھڑا کر دیا اور آپ کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی. حور کیا کہتی ہے؟ لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اسے تنگ نہ کر، اللہ تجھے برباد کر دے. بدعائیں دے رہی ہے تجھے برباد کرے، اسے تنگ نہ کر. فإنما عندک تخیر، تیرے پاس یہ چند دن کا مہمان ہے. یوشک ان یفارقک الینا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ جنت میں ہمارا سرتاج بن کے کھڑا ہوگا. اسے نازک
1174 نمبر حدیث کا، 1174 نمبر حدیث، اللہ کے فضل سے بچے کو یہ نمبر یاد رہنا ہے، 1174 نمبر حدیث۔ حور کہتی ہے اسے تنگ نہ کر، تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ تجھے چھوڑ کر ہمارا سردار آگے بڑھنے والا ہے۔ اب آؤ ذرا اگلے مرحلے پہ، حور کہاں بیٹھی ہے؟ جنت۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں عند سدرۃ المنتہا ہی الجنۃ المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر بیٹھی ہے وہ جنت، جنت میں بیٹھی ہے حور، اور وہاں سے وہ دیکھتی ہے زمین کی طرف، زمین کی طرف، زمین میں کسی ایک ملک میں، اس ملک کے کسی ایک صوبے میں، اس صوبے کے کسی ایک ضلع میں، اس ضلع کے کسی ایک شہر میں، اس شہر کے کسی ایک گھر میں، اس گھر کے کسی ایک کمرے میں بیوی اپنے خاوند کو تنگ کر رہی ہے، اور حور وہاں سے بیٹھی اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ کیسے پتا چلا اسے کہ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ اسے نظر آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے اور اسے تنگ کر رہی ہے۔ جنت میں بیٹھی حور زمین پہ دیکھ رہی ہے، جنت میں بیٹھی، یار حور کی نظر اتنی دور تک آئے، حضور کی نظر کہاں تک جائے؟ زمین تک۔ حور کی نظر کے رستے میں ساتوں آسمان رکاوٹ نہیں بنے۔ حور نے وہاں سے دیکھا، یہ ہمارے جو دیوار پار والے سجن ہیں نا، دیوار پار والے سجن، ان کو حور کی اس نظر پہ کوئی اعتراض نہیں، حور کی نظر پہ کوئی اعتراض نہیں، حور کی نظر پہ تجھے کوئی اعتراض نہیں، حضور کی نظر پہ اعتراض کرتا رہتا ہے۔ جب ہم کہیں حضور دیکھ لیتے ہیں، گنبد خضرا سے کائنات کو دیکھ لیتے ہیں، وہاں کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ وہاں دلیلیں مانگتا ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ جب تیری بیوی کمرے میں بیٹھ کے تجھے تنگ کرے تو جنت میں وہ تڑپ کے بولتی ہے، وہ تجھے دیکھتی ہے، کہتا ہے ہاں حور کی بات مانی جا سکتی ہے، حور کی نظر کو مانتا ہے، حضور کی نظر کو نہیں مانتا۔ مانا کیا نکلا؟ مطلب یہ ہوا یہ مسئلہ تیرے ایمان کا نہیں، تیری بے ایمانی کا ہے، یہ تیری بے ایمانی کا ہے۔ حور کی نظر کا انکار نہیں کرتا، حور کی نظر کا انکار نہیں کرتا، حضور کی نظر کا انکار کر رہا ہے۔ اب مجھے اس جملے پہ آنے دے، بیوی کوئی صرف اشارے کر کر کے تنگ کرتی ہے؟ بھائی بیوی اسے تنگ کرنے کے لیے کیا بندے کے سامنے کھڑی ہوگی اشارے کرے گی ایسے؟ اگر تو کرے وہ ایسے اشارے تو چلو مان لیا حور نے دیکھ لیا۔ اگر بیوی نے اشارہ کوئی نہیں کیا، تنگ تو بیوی ویسے بھی کر لیتی ہے، ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اشارہ نہیں کرتی اور اپنے خاوند کو کہتی ہے تو کتوں میرے بلے ہو جاتا ہے، میرے ابے نے ہوئے کی کیسی دیکھے تھے۔ اب کچھ اشارہ نہیں کرتی مگر جملہ بول کے کہہ دیا، بندے کے ساتھ کفنوں میں آگ لگ گئی، جلا کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی اشارہ کیا؟ حور دیکھ تو رہی تھی اوپر سے، لیکن بیوی نے اشارہ کوئی نہیں کیا۔ اب اسے کیسے پتا چلے گا کہ بیوی نے تنگ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب بھی بیوی خاوند کو تنگ کرے وہ وہاں سے بولتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ صرف دیکھتی نہیں، اتنی دور سے سن بھی لیتی ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر بیٹھی حور زمین کی آوازیں سن لے، شرک نہ ہو، مدینے میں حضور دیکھ رہی ہے تو میں نے جملہ لینا تھا یہاں سے، حور کیوں دیکھتی ہے بندے کی طرف؟ اسے پتا ہے یہ بندہ میرا ہے۔ یار اتنی سی بات ہے، حور کیوں دیکھ رہی ہے؟
اس پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ بندہ میرا ہے. حضور کو نہیں پتا یہ امتی میرا ہے. حور اس لیے تک رہی ہے. حور سوچتی ہے یہ بندہ میرا ہے. ارے حضور بھی سوچتے ہیں یہ امتی میرا ہے, اسی لیے نظر رکھتے بیٹھے ہوئے ہیں. ساقی صاحب نے شروع میں کہا تھا اس محفل پر نبی نظر رکھے بیٹھے ہیں. سرکار کی نظر ہے محفل پہ, اور نظر اس لیے ہے آقا جانتے ہیں امتی میرے ہیں. جن سے محبت کی جاتی ہے ان پر نظر رکھی جاتی ہے. آقا اپنی امت سے